بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 20 میں آج ہم لوک سیوا آیوگ یعنی اتر پردیش پبلک سروس کمیشن نے ایک سوال پوچھا تھا PCS کے امتحان میں کہ سر سید تحریک و ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد بیان کیجیے۔ اس سوال کو حل کریں گے۔ دیکھیے، یہ سوال ویسے تو ایک ہے لیکن اس سے 3 سوال نکل سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ سر سید تحریک کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیے، یا پھر ایک سوال یوں بن سکتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد بیان کیجیے۔ تو ایک ہی سوال میں ہم 3 سوالوں کے جواب آپ لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے سر سید تحریک یا پھر علی گڑھ تحریک کے بنیادی مقاصد دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی علی گڑھ میں، اس کا سب سے اہم جو مقصد تھا وہ مقصدیت تھا۔ سر سید سے پہلے جو نثر تھی وہ بناؤ سنگار اس میں زیادہ تھا، اس میں فرسودہ مضامین کی بھرمار تھی، تکلف تھا، عبارت آرائی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن سر سید نے اپنی تحریک سے اردو کو بامقصد بنانے اور مدعا نگاری کی طرف اردو نثر کو بڑھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ سر سید یہ چاہتے تھے کہ جو نثر ہو یا پھر اردو ادب ہو وہ بامعنی ہو، اس میں بس حسن و عشق کی باتیں نہ ہوں۔ تو جو پہلا مقصد ہے سر سید تحریک کا وہ ہے مقصدیت۔ آتے ہیں دوسرے مقصد پہ، سماجی و معاشرتی اصلاح۔ جس وقت سر سید نے جنم لیا اس دوران کے جو لوگ تھے ان میں سماجی و معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت تھی۔ سر سید کے ہی زمانے میں 1857 کا ودروہ بھی ہوا تھا، اسے غدر کہیے یا پھر ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہیے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ انگریزوں کا بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، اور خود مسلمان بھی کچھ ایسے تھے جو ان پڑھ تھے، تعلیم کی کمی تھی، تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس میں بصیرت نہیں تھی، سیاست نہیں تھی۔ تو سر سید نے تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کی سماجی اور معاشرتی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انگلینڈ گئے تھے 1869 میں، اور جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے انگلینڈ میں 2 اخبار نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ جب ہندوستان سے واپس آئے تو سر سید نے تہذیب الاخلاق اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے طرز پہ نکالا، اور اس میں سادگی، بے تکلفی، اقلیت پسندی وغیرہ پہ زور دیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مقصدیت، دوسرا سماجی و معاشرتی اصلاح، تیسرا اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج بھی اس تحریک کا مقصد تھا۔ اردو کے آغاز و ارتقاء میں سر سید کا رول بہت زیادہ اہم ہے، خصوصاً اردو نثر کے ارتقاء میں سر سید نے بہت اہم رول ادا کیا۔ سر سید سے پہلے جو نثر تھی وہ مکفّہ اور مسجع ہوتی تھی، عبارت آرائی ہوتی تھی، لیکن سر سید نے ان چیزوں کی مخالفت کی اور سادہ اور عام فہم زبان کے استعمال کی حمایت کی۔ حالانکہ سر سید سے پہلے میر امن نے باغ و بہار میں اور غالب نے اپنے خطوط میں آسان زبان استعمال کیا تھا، لیکن سر سید تحریک سے جدید اردو نثر کا باقاعدہ آغاز ہوا، اسی لیے بعض ناقدین نے سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی بھی قرار دیا ہے۔ تو تیسری اس تحریک کا مقصد کہہ لیجئے اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج تھی۔ سیاسی بصیرت پیدا کرنا،
मुसलमान जोश में आके 1857 के पहली जंग आज़ादी में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करा चुके थे। और जब ये अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया तो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम का जो महवर और मरकज़ बने वो मुसलमान बन गए। और मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता देख के सर सैयद ने एक किताब असबाब बगावत हिंद लिखी और उसके ज़रिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों में जहर था उसको कम करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ इसको आपको समझ के लिखना है। बहुत ज़्यादा मैं लिख दूँ और उसी को आगे दोहरा दूँ तो क्या ही फ़ायदा। समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात भी अगर एक सेंटेंस भी आपके ज़हन में रह गया और ये सारे 5-6 हेडिंग्स आपके ज़हन में रह गए तो इंशाअल्लाह आप अच्छा लिख के आएंगे। तो सियासी बसीरत पैदा करना तरक्की वो सर सैयद तहरीक का मकसद था। साइंसी नज़रियात और ज़हनी इस्लाह करना भी मकसद था। उस दौर के मुसलमान अंग्रेज़ी सीखने को गुनाह समझते थे और मगरबी उलूम की सख्त मुखालफत होती थी, साइंसी उलूम की मुखालफत होती थी। लेकिन सर सैयद ने साइंसी नज़रियात और ज़हनी इस्लाह किया, साइंसी नज़रियात को बढ़ावा दिया। कहा कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और इस तरह से उनका एक कौल है, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, साइंस हमारे बाएं हाथ में और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे होगा। कुछ इस तरह से उनका कौल है। कौल आप कोट कर देंगे तो और ज़्यादा आपकी बात में वज़न आएगा। तो ज़हनी इस्लाह की और साइंसी नज़रियात को बढ़ावा दिया सर सैयद तहरीक ने। जदीद तालीम का फ़रोग़ दिया, तालीम निस्वां पे इन्होंने ज़ोर दिया और जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए इन्होंने AMU कायम किया। पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आगे कायम हुआ और आज तक ये अपने उलूम फैला रहा है। तो ये एक सवाल का जवाब यहाँ से हो गया कि सर सैयद तहरीक के बुनियादी मकासिद कलमबंद कीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ सकता है कि अलीगढ़ तरक्की पसंद तहरीक के, तो आप तरक्की पसंद तहरीक के मकासिद भी इसी में आप देख सकते हैं। एक सवाल का जवाब अलग से हो जाएगा। दोनों मिला के पूछ दे तो आप हेडिंग तो यही सब डालिएगा, उसमें जो मवाद है उनको कम करके 2 पेज में कर दीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल आपको अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी को लिखते जाइए और उसमें आप ज़्यादा वक्त ज़ाय कर दीजिए और ज़्यादा वक्त एक सवाल को दे के बाकी सवालों के लिए वक्त ही ना बचा पाएँ। आपको एतदाल से काम लेना है, सभी सवालों को वक्त देना है। एक सवाल को 7-8 मिनट में करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही लिखने की वो बनेगी, आदत बनेगी। अब आते हैं तरक्की पसंद तहरीक के बुनियादी मकासिद। तो पहला मकसद था अदब बराए ज़िंदगी, यानी अदब जो हो वो ज़िंदगी के लिए हो। आवाम जो मज़दूर है, जो मज़लूम है, उसकी आवाज़ उठाई। सबसे पहले अंगारे जो अफ़सानी मजमूआ शाये हुआ 1932 में, इसको तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा गया क्योंकि इसमें अदब बराए ज़िंदगी का नारा दिया गया। इसके मुसन्निफ़ीन ने कहा कि अब अदब वो होना चाहिए जिससे ज़िंदगी को फ़ायदा मिले, सिर्फ़ शहज़ादा और परियों की, जिन्नात की कहानी अदब में नहीं होना चाहिए। हुस्न इश्क तक अदब महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि खेत में काम करने वाला जो मज़दूर है वो भी अदब में हीरो होना चाहिए। और इसके लिए जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, उसकी सदारत जब मुंशी प्रेमचंद ने की तो उन्होंने यही कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। यानी पहले हुस्न में क्या होता था, महबूब की जुल्फ़े, महबूब के अबरू, ये सब होता नहीं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने कहा हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। मज़दूर जो काम करता है उसे भी हमें
اپنا ہیرو بنانا ہوگا، اور پریم چند نے دیہاتی زندگی کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ تو اس طرح سے ادب برائے زندگی مقصد کیا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا تھا۔ سماجی حقیقت نگاری اور غربت کی عکاسی۔ اس وقت غریبی بہت زیادہ تھی، جو سامراجوادی تھے، جو ساہوکار تھے، وہ غریبوں کو لوٹتے تھے، لگان اور بہت قسم کے ان پہ کیا ہوتے تھے، ٹیکس ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے مزدور کیا ہوتا تھا، پستا رہتا تھا۔ ان داتا جیسی کہانیاں کرشن چندر نے لکھی۔ ان داتا ایک افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا موضوع قحط بنگال ہے۔ تو اس میں آپ کو سماجی حقیقت نگاری اور غربت کی عکاسی جیسے مضامین ملیں گے، اور سماجی عکاسی کرنا ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا۔ طبقاتی کشمکش اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت۔ جو امیر تھے وہ غریبوں کا خون چوس رہے تھے، تو اس کی مخالفت کرنا ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا۔ حب الوطنی، جی ہاں، وطن پرستی، قومی جذبات ابھارنا بھی ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے حب الوطنی کی نظمیں اور ایسے افسانے لکھے گئے جس میں وطن کی محبت ہو۔ برطانوی سامراج کی مخالفت۔ جب وطن کی محبت ہوگی تو انگریزوں کی مخالفت آٹومیٹک شروع ہو جائے گی۔ انگریزوں کے خلاف مضامین لکھے گئے، انگریزوں کے خلاف نظمیں لکھی گئی، جیسے شکست زندان کا خواب جوش نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نظمیں اور افسانے لکھ کے سامراجواد اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی گئی۔ یہ ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا۔ نسائی شعور بیدار کرنا اور عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا بھی مقصد تھا۔ جیسے عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر نے ایسے ناول اور افسانے لکھے جس میں عورتوں کو موضوع بنایا گیا، ان پر استحصال، ان پہ جو پتراتمک سماج تھا اس کا اتیاچار، ان سب موضوعات کو اپنے تحریروں میں جب ترقی پسند تحریکوں نے لکھا تو عورتوں کے لیے بہت آسانیاں ہوئیں۔ تو نسائی شعور بیدار کرنا اور عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا یہ ترقی پسند تحریک کا مقصد تھا۔ رجعت پسندی اور توہم پرستی کی مخالفت کرنا، اور زبان کی سادگی اور عوامی رنگ، یعنی زبان ایسی ہو جو عام فہم ہو، ٹھیک ہے، عوام اس کو ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 سوال یہاں پہ اٹیمپٹ کر لیے۔ پہلا سوال ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد، اور دوسرا سوال ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد پہلا، اور دوسرا سوال سر سید تحریک کے بنیادی مقاصد۔ یہ 2 سوال آ گئے۔ دونوں سوال ایک میں ضم کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں بتایا تھا۔ تھمبنیل میں یہ جو سوال ہے میں نے اپنے من سے نہیں بنایا ہے، یہ سوال اتر پردیش لوک سیوا آیوگ نے PCS کے ایک امتحان میں پوچھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔